سفر شام کی رودات سناؤں کیسے؟ دشت بلا کو چھوڑ کر خاک شفا کو اوڑھ کر، اے فقر کبریا کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر، کیسے چلے گی بے ردا اب بیبیاں، بازار شام آ گیا۔ جی ہاں ویورز، پروگرام سفر اشک میں ہم اب اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا طویل مصائبوں سے بھرا سفر طے کر چکا ہے۔ اب یہ قافلہ دمشق کی سرحدوں پر، دمشق کے گیٹ پر پہنچ چکا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کوفے میں امام سجاد علیہ السلام نے، بیویوں نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کتنے مصائب اٹھائے ہیں، لیکن پھر بھی جب امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ ان کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا تھا تو امام سجاد کہتے تھے الشام الشام الشام۔ جی ہاں ویورز، اگر ہم بات کریں بازار شام کی، دربار شام کی یا زندان شام کی، تو یہ وہ مصائب ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کے دلوں کو توڑ دیا، وہ مصائب جو آج بھی ہم تمام کی آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی اور دیکھتے ہیں کہ شام کے سفر میں وہ پہلا مرحلہ جب یہ قافلہ دمشق کی سرحدوں پر، دمشق کے گیٹ پر پہنچا تو ان کے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ کیا کیا گیا، انہیں کس طرح ٹریٹ کیا گیا، اور بازار شام میں وہ کون سی مصیبتیں تھیں جو اس قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نیلم وکیل کا۔ سسٹر سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیلم، آپ نے بہت بہترین طریقے سے جو بیان کیا کہ بے شک یہ سفر اشک ہے، یہ شام کی منزل ہے، وہ منزل ہے کہ جہاں اہل حرم کو، اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پہ رلایا گیا، رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ وہ مصائب تھے کہ جن مصائب کو یاد کر کے ہمارے چوتھے امام 35 ایئرز تک گریہ کرتے رہے۔ سسٹر، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کربلا کا رخ کرے، عصر عاشور پر نظر ڈالے، تو تب سے ہی بیویوں کے لیے، امام سجاد کے لیے ہر قدم پر ایک نئی مصیبت تھی۔ تو کربلا میں اپنے اپنوں کو کھونے کے بعد، کوفے کے مصائب برداشت کرنے کے بعد، اتنا زیادہ رسوا کیے جانے کے بعد اب یہ قافلہ شام پہنچتا ہے۔ تو یہ قافلہ شام کب پہنچا، یعنی کوئی تاریخ ہے، کوئی ڈیٹ ہے جو ہمیں ملتی ہے؟ جی نیلم، آپ نے جو کویشچن کیا اس کے اندر ہم کو ڈفرینٹ روایتس ملتی ہے، ڈفرینٹ ہسٹورینس نے اس کو الگ طریقے سے پیش کیا ہے، مگر جو زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح کے قریب ہے اس میں ہمارے پاس دو نظریات ہیں۔ دیر آر ٹو گروپس آف ہسٹورینس کہ جس کو ہم زیادہ صحیح ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے دیر از اے فرسٹ بلیف اور دا فرسٹ روایت کہ جس کو ہم اوتھینٹک بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ بوتھ دا روایتس آر اوتھینٹک، جس کو ابھی میں بیان کروں گی۔ کہ پہلی روایت ہم کو یہ ملتی ہے کہ 11 محرم کو یہ قافلہ کرب و بلا سے چلا جی اہل حرم کا، 12 محرم یہ کوفہ پہنچے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد بازار کوفہ، دربار کوفہ اور وہ ساری منزلوں کو پار کرتے ہوئے تقریباً 20 محرم، 20 محرم تک یہ زندان کوفہ میں رہے۔ یہ زندان کوفہ میں رہے، 20 محرم کو کوفے سے روانہ ہوئے اور 1 صفر یہ داخل شام ہوئے۔ دس از ون روایت۔ ادر روایت یہ بھی زیادہ اوتھینٹک بھی ہے اور ریلائبل ہے، اور یہ اگر ہم اس کو جب ہم ڈیپتھ میں ہسٹری آف کربلا پڑھتے تو میرا نظریہ ہے کہ یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، بیکاز جو میں نے خود بھی پرسنل لیول پہ دیکھا کہ کوفے سے شام کا سفر تقریباً 1 مہینے کا ہے جی، اور اہل حرم کا ہمارے آڈینس بھی جانتے کہ اہل حرم کو کتنا بازاروں میں پھرایا گیا، ان کو سمپل وے سے نہیں لے کر گئے تھے، ان کو ایک لانگ روٹ سے لے کر گئے تھے، ان کو پہاڑوں سے اور ڈفرینٹ ولیجز سے لے کے گئے، اور درمیان میں بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ سو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو دوسری روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کو بھی علماء نے ایکسیپٹ کیا ہے، اگری ہوئے کہ یہ قافلہ تقریباً مڈ صفر تک کوفے میں رہا جی، یعنی 12 محرم کوفہ پہنچ گئے، اس کے بعد ایٹ لیسٹ 1 منتھ یہ زندان کوفہ میں قید تھے۔ اس دوران
ابن زیاد نے یزید کی طرف ایک قاصد بھیجا، خط بھیجا ایک قاصد کو بھیجا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی فیملی کو شہید کر دیا ہے، شہداء کے سر میرے سامنے ہیں، ان کی اہل بیت، ان کے گھر کی عورتیں قید خانے میں، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو بھی قتل کر دے یا ان کو زندان کوفہ میں رکھے یا ان کو رہا کر دے، اب تیرا حکم کیا ہے؟ جی تو وہ قاصد کوفہ سے شام جاتا ہے، یزید کا پیغام لیتا ہے، یزید کا خط کا جواب لے کر جب واپس کوفہ آتا ہے تو آئی گیس وہ 1 مہینے کا عرصہ تو ہو گیا ہوگا، اینڈ دین، اور یہ روایت ہم کو بکس میں بھی ملتی ہے، تو پھر جب وہ آتا ہے تو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو شام روانہ کر دیں، شہیدوں کے سروں کو اور بیویوں کو شام روانہ کر دے۔ اور اس کی دلیل میں ہم کو ملتا ہے، سید مازندرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یہ 1 مہینہ کمپلیٹ ہونے والا تھا تو زندان کوفہ میں ایک جیسے کہتے ہیں بال پھینکا جاتا ہے، ایک کاغذ کو رول کر کے اس کو بال بنا کے زندان میں پھینکا گیا، اور امام سید سجاد علیہ السلام نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تیار ہو جاؤ، کل تک یزید کا جواب آئے گا، اگر یزید نے لکھا ہوگا کہ ان کو قتل کر دو تو آج تمہارے آخری رات ہے، اور اگر ہم ویٹ کرتے کہ یزید کا کیا رپلائی ہے، یعنی یہاں تک امام کو کہا گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے یہ ساری باتوں کو تقریباً 1 منتھ ہو گیا، اینڈ مڈ سفر یہ لوگ کوفے سے روانہ ہوئے، یعنی 15 سے 18 سفر کے قریب، 17-18 سفر کے دوران یہ کوفے سے روانہ ہوئے، اینڈ پھر ہم کو روایت ملتی ہے کہ اراؤنڈ 16 ربیع الاول اہل حرم کا قافلہ دمشق کی سرحدوں تک پہنچا یا شہر شام میں داخل ہو گیا، یعنی تقریباً 28 to 30 ڈیز لگے ہیں اس قافلے کو دمشق کی سرحدوں تک پہنچنے کے لیے۔ جی سسٹر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں یزید کو بے صبری سے انتظار تھا کہ اہل حرم سیریا پہنچے، دمشق پہنچے، اور جس طرح کوفے میں ابن زیاد نے کئی انتظامات کیے تھے، بازاروں کو سجایا تھا، ہر مکمل کوشش کی گئی تھی کہ کس طرح سے اہل بیت کو رسوا کیا جائے، تو وہیں یزید ملعون جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا قتل کر دیا ہو، رسول کی نواسیوں کو بے ردا کر دیا ہو، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس نے اپنے بازاروں کو بھی سجایا ہوگا یا کافی ساری تیاریاں کی ہوگی۔ ہم نے جیسے بکس میں ریڈ کیا ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے 12 فرسخ کی دوری پر تھا تو جو سپاہی تھے یہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، بہت خوش تھے کہ ہم کہ بس اب بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے، اب ہم شہر شام میں داخل ہو گئے، یزید کے پاس جائیں گے، شہیدوں کا سر پیش کریں گے اور ہم اپنی ظلم کی داستہ بیاں کریں گے، اور وہ ایکسائٹیڈ اس لیے تھے کہ ہم کو بہت زیادہ انعام مل جائے۔ تو جب یہ 12 فرسخ کی دوری پر تھے تب یہ قافلہ روکا گیا، اینڈ ان بٹوین آلسو یزید نے کوفہ اور شام کے درمیان تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے سواروں کو رکھا تھا، تو اس کو قدم قدم کی خبر آ رہی تھی کہ کون سے شہر نے اہل بیت کو داخل ہونے دیا، کون سے شہر میں سیلیبریٹ کیا گیا، کون سے شہر نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اپڈیٹڈ تھا یزید، ہی واز اپڈیٹڈ، تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ تاریخ تک قافلہ پہنچ جائے گا، اور جب یہ 12 فرسخ کی دوری پر تھے تب وہاں سے سپاہیوں نے بھی میسج بھیج دیا تھا کہ بس ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں، تو بس یزید اشارہ کرے اور ہم داخل ہو جائے۔ جی آپ 12 فرسخ یعنی 5 سے 5.5 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی، جی۔ تو اب یہ جب پہنچنے لگے اور یہ بھی ایکسائٹیڈ تھے، اور دوسری طرف یزید نے بھی اپنی تیاریاں پرزور شور سے کی ہوئی تھی، بیکاز اسے لگتا تھا کہ میں نے بہت بڑا کوئی فتح حاصل کر لی۔ جی دیکھیں یزید ابھی تخت خلافت پر آیا ہے، یزید کو خلافت ملی ہے اسی اسنا میں، یعنی 60 ہجری میں، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے 61 ہجری میں، سو اٹ واز ہارڈلی فیو منتھس۔ تو یہ اس کی تخت خلافت پہ بیٹھنے کے بعد یہ پہلا کارنامہ تھا جو اس نے کیا، اور اتنا ظلم جو آل رسول پہ کیا، تو وہ چاہتا تھا کہ میں آل اوور دا ورلڈ اس بات کو اسپریڈ کروں کہ میں کتنا طاقتور ہوں، میں کتنا پاورفل ہوں، میں نے کتنی بڑی جنگ فاتح کی ہے، میں فاتح ہوا ہوں، میں نے کتنی بڑی جنگ فتح کی ہے، اور جو میرے مقابلے سر اٹھائے گا قتل کر دوں گا۔ تو یہ اپنی جیت کا اعلان کرنے کے لیے اس نے بہت ساری تیاریاں کی تھی، جس میں سے ایک یہ تھا کہ پورے شہر کو سجا کے رکھا تھا، جی جشن منا رہے تھے، جشن منا رہے۔ جیسے ہمارے پاس یہاں پہ روایت ہے صحابی رسول جناب سہل ابن سعدی، جناب سہل ابن سعد یا جناب سہل ابن السعدی
ہی واز سب سے بزرگ صحابی رسول. یعنی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ خود فرماتے تھے کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا تو تم کسی کے منہ سے نہیں سنو گے قال رسول اللہ. یعنی ڈائریکٹلی فرام ہولی پروفٹ جو میں نے سنا ہے وہ اس عمر میں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی, جب آپ دنیا سے پردے ہوئے تو سہل اراؤنڈ 15 ایئرس کے تھے. اوکے. اور 88 ہجری یا 91 ہجری میں ان کی انتقال ہوا. سو ہی واز ون آف دا بزرگ صحابی رسول, ویری اولڈ. اینڈ یہ واقعہ کربلا جب پیش آیا اور جب اہل حرم شام پہنچنے والے تھے تو جناب سہل کہتے کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے مدینے سے چلا تھا. اوکے. جب میں بیت المقدس جانے والا تھا نا, بیت المقدس از فرام سیریا, بارڈرز پہ ہے, جیروسلم اینڈ سیریا یہ سب ایک بارڈر میں, اور اس زمانے میں تو بارڈرز تھی بھی نہیں, یعنی ایک سیریا ہی میں آل واز انکلوڈیڈ, ساتھ میں تھا. ابھی پھر سیریا کے ڈفرینٹ پارٹس ہو گئے. سو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا تو جب میں شہر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پورے شہر شام کو دلہن کی طرح سجایا گیا, اینڈ عورتیں اور بچے نئے نئے لباس پہن کے راستوں پہ چلے آئے. ایک میلہ لگا ہوا ہے, سامان بیچنے والے سامان بیچ رہے, کہیں پہ میوزک چل رہا ہے, کہیں پہ گانا گا رہے, کہیں پہ کوئی کرتب دکھا رہا ہے. یعنی ایک عجیب میں نے دیکھا کہ جیسے عام طور پہ عید میں یا کوئی بہت بڑے فیسٹیول میں ہوتا تھا. اور کہنے کے لیے اسلامک تھے, مسلمان تھے. ہاں, یہ مسلمانوں کے درمیان وہ کہتے میں نے دیکھا. اور میں وہاں پہ کچھ گروپ کھڑا تھا لوگوں کا, تو میں ان کے پاس جا کے کہا کہ اے شام والوں یہ بتائے کہ میرے ذہن میں تو نہیں ہے کیا آج شام میں کوئی عید ہے, کیا آج مسلمانوں کی کوئی عید ہے اور میں اس ڈیٹ کو مس کر رہا ہوں. جی. تو انہوں نے کہا تو کون ہے, تم کون ہو, تم کوئی عربی ہو, تم کوئی جنگل کے رہنے والے ہو, تم کہاں سے آئے ہو, وی ڈونٹ نو ہو یو آر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی جنگل کا رہنے والا یا کوئی ایسا, میں پردیسی ہوں, میں صحابی رسول ہوں. تو کہا کہ تعجب کرو کہ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا, زمین پھٹ کیوں نہیں گئی, آسمان سے خون کیوں نہیں برسا, کیونکہ نواسہ رسول شہید ہو گئے. اب جناب سائل کہتے میں اور کنفیوز ہو گیا. جی. میں کنفیوزڈ ہوں. میں نے کہا صحابی رسول کہتے ہیں کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے, ان کے کٹے ہوئے سروں کو شہر شام میں لایا جا رہا ہے اور اتنی خوشی. یعنی یہ عجیب منظر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عید سے بھی زیادہ تیاری ہے. تو کہ اتنی خوشی منا رہے, اور کس بات کی خوشی, کس بات کی خوشی منا رہے. تو یہ لائک کہ یہ یزید کی فتح کی اور جشن ہو رہا ہے. تو کہتے میں سر پیٹنے لگا, میں گریہ کرنے لگا. اور پھر میں نے دیکھا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون سے دروازے سے داخل ہو رہے, تو مجھے بتایا گیا باب سعد کی طرف یہ قافلہ روکا گیا ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ تقریباً 120 پرچم لائے جا رہے تھے, یعنی جب شہر میں داخل ہو رہے تھے ہر پرچم کے پاس تقریباً 500 سپاہی تھے, 500 سولجرز تھے. اتنا انتظام تھا, اتنا کڑا انتظام تھا. جی. یعنی کہ کہیں اہل حرم کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل جائے, یعنی اتنی اسٹرکٹلی 500 سولجرز وتھ ایوری پرچم. جی. اور تقریباً 5 لاکھ کا ہجوم تو آلریڈی باب سعد پہ آ چکا. جی. سسٹر کوئی خاص وجہ تھی کہ اس قافلے کو باب سعد سے ہی داخل کیا گیا, یا باب سعد یہ جو دروازہ ہے اس نام کے پیچھے کوئی ہڈن میننگ ہے؟ شہر دمشق کے بہت سارے دروازے تھے, اور جب ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں, جب ہم یہ تاریخ شام پڑھتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے, جیسے کچھ ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو باب توما سے داخل کیا گیا. اینڈ ایون ٹوڈے باب توما کی طرف وہ کچھ نشانیاں رکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے اہل حرم داخل ہوئے. کچھ روایتوں میں کہ باب جیرون سے داخل کیا گیا. لیکن جو زیادہ علماء کے نزدیک مشہور ہے دیٹ از باب ساعت. اور اس کی 2 ریزنز ہم کو ملتے ہیں. کہ پہلا ریزن یہ ملتا ہے کہ باب ساعت جو تھا دیٹ واز, اس کے اوپر ایک جانور کا مجسمہ تھا, ایک اسٹیچو تھا, ایک جانور کا مجسمہ بنا ہوا تھا, اور وہ کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جب اس کا ریفلیکشن, جب اس کا شیڈو زمین پر گرتا تھا, یہ بلندی پہ یعنی دروازے کی بلندی پہ یہ جانور کا مجسمہ تھا, جب اس کا شیڈو زمین پر گرتا تھا تو اس سے وقت کا پتہ چلتا تھا. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے انسان کی ٹیکنالوجی.
اوکے کہ اس نے اس طرح سے اس کو بنایا تھا کہ انسان کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی ٹائم پتا چلتا تھا صرف اس دروازے کی طرف نظر کر کے. تو اس لیے اس کو باب ساعت کہتے تھے کہ وقت دکھانے والا دروازہ. دوسری کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت باب ساعت کا نام باب ساعت نہیں تھا، اٹ واز یا باب جیرون یا باب توما یا ایسا کوئی اور دروازہ تھا. لیکن بیکاز اس دروازے پہ 3 دن تقریباً آل رسول کو کھڑا کیا گیا اور اہل حرم انتظار کر رہے تھے، بیکاز اسٹینڈنگ ان بٹوین آف 5 لاکھ کا مجمع. یہ 5 لاکھ کا عدد بھی ہم کو جناب سہل ابن سعدی کی روایت سے ملتا ہے کہ 5 لاکھ کا ہجوم تو شہر شام میں داخل ہونے سے یا شہر دمشق میں داخل ہونے سے پہلے جمع ہو گیا تھا. جب شہر میں داخل ہوتے تو کتنا کراؤڈ ہوتا. تو وہ جو اہل حرم جو بالکل کنجسٹڈ کراؤڈ میں تھے، بالکل جو پریشان تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب ہم داخل ہو جائے یا ہم کو زندان میں ڈال دے لیکن اس بھیڑ سے باہر نکالے. تو وہ جو انتظار کر رہے تھے، وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے بعد میں اس دروازے کا نام باب ساعت رکھا گیا کہ جہاں پہ اہل بیت نے انتظار کیا تھا وقت کا کہ کب وہ ہم کو انٹر کیا جائے گا شہر میں. یعنی یہ ریزن رہا اس ڈور کا باب ساعت، اس لیے یہ ڈور کہلاتا ہے. سسٹر اگر کانورسیشن کو آگے لے جائیں تو جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ مطلب یہ اہل حرم کے آنے سے پہلے ہی وہاں مجمع تقریباً 5 لاکھ کا تھا، یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یزید نے تیاریاں کی ہوگی، کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ کراؤڈ اتنا زیادہ تھا. تو وہیں جو بیویاں تھیں وہ بے ردا تھیں، اور اتنے مجمع کے بیچ میں بیویوں کا بے ردا ہونا آج بھی اگر ہم سوچتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو کیا اس وقت میں جب بیویوں نے اتنا مجمع دیکھا، لوگوں کی نظروں کو دیکھا، ان کا رویہ دیکھا، تو کیا کسی بیوی نے ان سپاہیوں سے، یزید کے نمائندوں سے کوئی ریکویسٹ کی، کوئی گزارش کی ہو؟ یس، ہم کو یہ بھی روایت ملتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ شہر دمشق کے بہت سارے دروازے اور بھی تھے اور کیونکہ شہر شام والوں کو پتا تھا کہ یہ باب ساعت سے یا باب توما سے اہل بیت کا قافلہ داخل ہونے والا ہے، تو پورا کراؤڈ اس دروازے پر آ گیا تھا. تو اس وقت ہم کو روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام کلثوم بنت امام علی علیہ السلام شمر ملون کے پاس آتے ہیں اور شمر لئی سے کہتے ہیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور میں تجھے کہتی ہوں بے شک تم کو ہم پر جتنا ظلم کرنا تھا تم کر چکے اور آگے بھی کرو گے. تو میں اس ظلم کی فریاد نہیں کر رہی ہوں، مگر میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، اتنا ہجوم ہے. تو اے شمر، بس میری 2 درخواست ہے. پہلی درخواست یہ ہے کہ تو ہمیں اس دروازے سے لے جا جہاں پہ بھیڑ کم ہو. ایک تیرا کام ہے ہم کو یزید کے دربار میں پہنچانا، ہم کو شہر شام میں لے جانا، تو چاہے کیسے بھی لے جا، بٹ اس دروازے سے لے جا جہاں پہ بھیڑ کم ہو. جہاں پہ زیادہ کراؤڈ ہے وہاں ہم کو مت لے جا، کیونکہ ہم آل رسول ہیں، ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے. اینڈ جب شمر نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، مجھے حکم ہے کہ میں اسی دروازے سے تم کو لے جاؤں گا، اور وہ کچھ گستاخانہ جملے کہتا ہے کہ تم علی کی بیٹی ہو مگر اب تم میری قیدی ہو، اینڈ اس طرح سے بیوی کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تم شہزادی نہیں ہو کہ تم جو کہو گے وہ میں مانوں گا، میں تمہیں اسی دروازے سے لے جاؤں گا جہاں پہ بھیڑ زیادہ ہے. تو اس وقت جناب ام کلثوم علیہ السلام فرماتے کہ ٹھیک ہے تو اتنا کر دے، اگر تو یہی تیری ضد ہے تو کم سے کم اتنا کر کہ شہیدوں کے سروں کو ہم سے دور کر دے، تاکہ نظریں جب شہیدوں کے سر ہم سے دور ہو جائے گے یا آگے ہو جائے گے تو کم سے کم جب کٹے ہوئے سر سے امام حسین علیہ السلام جب تلاوت قرآن کرتے تھے تو لوگوں کی نگاہ جب ان کی طرف جائے گی تو ہمارے سروں پہ نظر نہیں پڑے گی، ہم پر نظر نہیں پڑے گی، تو کم سے کم یہ کر دے. مگر شمر نے بالکل اپوزٹ کیا، اس نے جو سر قریب تھے اس کو اور قریب کر دیا. اور اس طرح جناب ام کلثوم علیہ السلام کی یہ دونوں ریکویسٹ کو ظالم نے انکار کر دیا اور بی بی نے جو چاہا وہ نہیں ہوا. تو آپا آئی ایم شیور ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ضرور آئے گا کہ 5 لاکھ کا ہجوم، یا ہم یہ کہیں 5 لاکھ سے زیادہ کا ہجوم، اس میں بی بی ام کلثوم کی ایک چھوٹی سی گزارش
تو یزید کے سپاہی اس کے نمائندے شاید ان کے پاس دل نہیں تھا, ان میں انسانیت مر چکی تھی, لیکن کیا اس ہجوم میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کے لیے آگے آیا ہو؟ جیسے ابھی ہم نے ابتدا میں کہا کہ اس مجمع میں اتفاقاً دوران سفر جناب سہل ابن سعدی پہنچ چکے تھے, جی, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین رہ چکے تھے. جی, تو ان کو بہت افسوس ہوا, یہ کافی گریہ کرنے لگے, اور ایکچولی جب یہ گریہ کر رہے تھے تب شامیوں نے, جن لوگوں نے ان کو خبر دی تھی, انہوں نے کہا تھا یہاں سے دور چلا جا, بیکاز اگر تم گریہ کرو گے اور ایسے الفاظ کہو گے تو کہیں ہم نہ گرفتار ہو جائے. جی, تو یہ کچھ دور جا کے گریہ کرنے لگے, اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ اہل حرم کا آ رہا ہے تو he was crying and he went towards them. جب انہوں نے ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھا, جب شہزادیوں کو دیکھا, تو اب یہاں پہ ہم کو دو طرح سے روایت ہے. ایک روایت ہے کہ یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے, اور ایک روایت ہے کہ یہ مولا سید سجاد علیہ السلام کے پاس گئے. میں بی بی سکینہ والی روایت لے رہی ہوں کہ جب سہل ابن سعد کہتے کہ میں نے شہیدوں کے سروں کو دیکھا, اور پھر جب میں نے بیبیوں کو اونٹوں پہ سوار دیکھا, تو میں اب اتنا تو پتا تھا کہ نواسی رسول ہے, اہل بیت رسول ہے, تو کہتے میں ان کے پاس نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. بٹ جب ایک چھوٹی سی بچی کو میں نے دیکھا, وہ بھی شدید زخمی کیفیت میں, تو جناب سہل کہتے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ شہزادی, میں نے ان کو سلام کیا. اچھا, یہ بھی یہاں پر ایک جملہ بڑا آنکھوں میں آنسو لانے والا ہے کہ جہاں سارے پتھر مارنے والے تھے, جب وہاں کسی نے سلام کیا ہو, جی, تو بی بی پہ یعنی کیسے آپ نے اس کو ریئیکٹ کیا ہوگا. ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تم کون ہو جو ہم کو اس غربت میں سلام کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, مجھ سے ڈرو نہیں, جو سہمی ہوئی ہے, جو ڈری ہوئی ہے, کہتے دیکھو تم مجھ سے ڈرو نہیں, میں تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں سہل. جی, تو اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اے شہزادی, میں زیادہ کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اتنے سارے سپاہی ہیں, یعنی نہیں تو 500 یا 500 تو آلریڈی ایک ایک پرچم کے ساتھ ہے, تو کہتے اتنے سارے سپاہیوں کے درمیان میں کچھ زیادہ تو نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں کوشش کروں کہ کچھ آپ کی مدد کر سکوں, کچھ میں کر سکوں آپ کے لیے, تو پلیز اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ بتائیں. جی, تو اس وقت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے چچا سہل, اے میرے نانا کے صحابی, ہم تجھ سے کیا مانگے, بٹ اگر تم واقعی میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو کہیں سے کچھ کپڑا لا دو تاکہ ہم اپنے سروں کو ڈھانک لیں, ہماری بیبیوں کے سروں پہ چادر آ جائے. اینڈ جناب سہل نے دیکھا ایک بازار سجا ہوا ہے, میلہ لگا ہوا ہے, طرح طرح کی کھیلنے کی اور کھانے کی چیزیں مل رہی ہے, بٹ چادریں نہیں نظر آئیں. جناب سہل نے کہا یہاں چادر نہیں ہے, تو جناب سکینہ کہتے کم سے کم اتنا انتظام کر دے کہ میری پھوپھی زینب و ام کلثوم کے سر پہ چادر آ جائے, اگر تمام کو تو نہ پہنچا سکے. جی, تو انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور مولا سید سجاد کے ہاتھوں میں دیا, کہ کیونکہ بی بی سکینہ خود بھی چھوٹے ہیں, زخمی ہیں, تو انہوں نے وہ امامہ اتار کے اس کو مولا سجاد کے بارگاہ میں دے کے کہا کہ مولا اتنا میں کر سکتا ہوں کہ آپ چاہو تو اس کو مناسب تقسیم کر دے شہزادیوں کے اندر, کیونکہ میں شہزادیوں کے پاس نہیں جا پاؤں گا. جی, تو امام سجاد نے اس امامے کے 2 یا 3 حصے جو کر سکتے, اب امامہ ہے, امامے کا کتنا کپڑا ہوگا, تو جتنا مولا کر سکتے تھے اتنا تقسیم کیا کہ بیویاں کم سے کم اپنے بالوں کو یا چہرے کو چھپا سکے, تمام نہیں تو ایٹ لیسٹ مولا کی بیٹیاں. جی, اور جناب سہل ابن سعد کہتے کہ جب میں نے یہ دیا اور بیبیوں نے جیسی اپنے سروں پہ چادر رکھی ہی تھی کہ اتنی دیر میں ظالم نے نیزہ مار کے چادر اتار لی. لائک ناٹ ایون فیو منٹس ان کے سر پہ چادر رہی, بلکہ فوراً وہ کپڑا بھی گردنوں میں نیزہ چبھا کر اتار لیا گیا اور زمین پہ پھینک دیا گیا. پھر سہل روتے ہوئے آئے امام سید سجاد کے پاس کہ مولا یہ تو مدد میں نہیں کر سکا, میں کچھ اور کر سکتا ہوں آپ کے لیے. تو امام سید سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا آپ کے پاس کچھ پیسے ہوگے, کچھ اماؤنٹ ہوگا؟ اس نے کہا ہاں, کیونکہ میں سفر پہ نکلا ہوں تو میرے پاس درہم ہے. جی, تو کہا کہ اگر آپ ان درہم سے ہماری مدد کر سکے, 100 اور 1000 درہمز کچھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے, تو کہا کہ اگر ان درہموں سے ہماری مدد کر سکو تو میں کیا کروں, میں آپ کو کیا لا کر دوں؟ کہا نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, جو نیزہ اٹھانے والا ہے نا اس کو یہ پیسہ دے دے.
ایٹ لیسٹ وہ سروں کو ہم سے دور لے جائے. یعنی وہی خواہش جو بی بی ام کلثوم علیہ السلام کی تھی کہ سروں کو ہم سے دور کر دے تاکہ تماشائی کٹے ہوئے سر کے معجزے کو دیکھے, تلاوت قرآن کو سنے اور اہل حرم سے نگاہ کچھ دیر کے لیے سے ہی ہٹ جائے. تو جناب سہل نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا, میں نے نیزہ اٹھانے والوں کو پیسے تقسیم کیے, میں نے ان کو اماؤنٹ دیا, اور وہ کیونکہ دے ور گریڈی آف کورس, تو وہ ان پیسوں کو لے کے فار سم ٹائم, ناٹ زیادہ مگر کچھ وقت کے لیے وہ نیزے بیبیوں سے دور کر دیے. تو یہ دو چیزیں ہم کو ملتی ہے جو امام سید سجاد نے یا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے مانگی تھی, جناب سہل نے مدد کی تھی. اینڈ کچھ روایتوں میں ایک اور چیز ملتی ہے, تیسری جو خواہش تھی کہ اب جب وہ امامہ بھی سروں پہ نہ رہنے دیا گیا, یعنی وہ بھی چادر جو بنائی تھی اس کو بھی چھین لیا گیا اور اس کو بھی زمین پہ پھینک دیا گیا. تو جناب سہل کہتے کہ پھر میں جب امام کے پاس آیا کہ مولا اب میں نے سروں کو بھی دور کر دیا شہداء کے, اب میں کچھ اور کر سکتا ہوں. کہتے کہ میں نے دیکھا کہ امام اتنی تکلیف میں تھے, اتنے درد میں تھے, جیسے اکثر ہم مصائب میں سنتے کہ ایک بھاری لنگر تھا کہ جس کے سبب مولا اسٹریٹ نہیں ہو پا رہے تھے, رکوع کے حالت میں امام نے وہ پورا سفر کیا ہے, اور گلے میں خاردار توق ہے, اور آپ کو کھینچا جا رہا ہے جیسے استغفر اللہ, جیسے ایک جانور کو کھینچا جاتا ہے. یعنی لٹرلی آپ کے گردن میں رسی ڈال کے زنجیروں کو کھینچا جاتا تھا اور امام کو گھسیٹا جا رہا تھا. تو مولا سید سجاد کی نوک کے جو خاردار توق کی نوک تھی وہ آپ کی گردن میں پیوست ہو گئی تھی. تو مولا نے کہا اے سہل اگر ہو سکے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا میری گردن میں ڈال دے, اس زنجیر کی اور میرے سکن کے درمیان ڈال دے کہ کچھ دیر مجھے راحت ملے. اور جناب سہل کہتے فوراً میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا وہ کپڑے کا, اور میں نے اس کو ایک فولڈ کر کے چاہا کہ امام کی زنجیر امام کے توق اور امام کے بدن مبارک کے درمیان رکھوں, لیکن میں یہ بھی نہ کر سکا کیونکہ جب میں اس توق اور امام کے درمیان کپڑا ڈالنا چاہتا تھا تو کیسے ڈالتا کہ توق کی جو پوائنٹس تھے, جو نوکیں تھی, وہ آلریڈی امام کی گردن میں پیوست ہو چکی تھی, اور جتنی میں نے کوشش کی اتنا خون بہنے لگا. تو کہتے میں امام کی یہ مدد بھی نہ کر سکا. ویورز آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ پروگرام سفر اشک میں شام کی یہ پہلی منزل تھی جب یہ قافلہ شام میں دمشق میں داخل ہوا ہے, بازار شام پہنچا ہے, اور صرف یہی کہ مصائب ہمارے دلوں کو توڑ دیتے ہیں, ہم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اہل حرم نے اس وقت کن کن چیزوں کا سامنا کیا. جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے تبھی شاید ہم اصل مصائب سے روبرو ہو پائیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان دوسرے مقامات کی جہاں پر اس قافلے کو لے جایا گیا اور کس طرح بیویوں نے امام سجاد علیہ السلام نے ان مصائب کو برداشت کیا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ, خدا حافظ.